السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین میں قدم رکھا تھا، فلسطین اور بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا، اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ زمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا، جب حضور پاک صبر کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو آگے چل کر مدینے میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن کے آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا، اور آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ حضرت عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی حکومت کے وقت ایران اور روم جیسے بڑے بڑے ملک بھی اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے تھے۔ جب روم اور ایران جیسے طاقتور دیشوں کے بادشاہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، کہ جتنے میں آج 3-4 بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف تھا کہ پہلے ہی سے فلسطین عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں؟ تو عیسائی عالم نے جواب دیا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد و صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ صفتیں سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہی ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ کہاں، ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر ہی کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لے لیں، اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے
روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر ان میں پیوند ہی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں 17 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں۔ اس پورے راستے میں ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، اور پھر کچھ دور میں پیدل چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑا زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوق پر کوئی زیادتی ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر میں پھٹے ہوئے جوتے، کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام کو گھوڑے پر سوار کرتے خود اس کی لگام پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرات فلسطین کے قریب پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے والی غلام کی تھی، لیکن غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، جب باری تمہاری گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم ہی بیٹھو، اور آخر مجبور ہو کر غلام گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ حضرت عمر نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے۔ عیسائی جھنڈ